يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد. معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے گزشتہ سال یعنی رمضان سے پہلے ہمارا سال بحسن خوبی اختتام تک پہنچایا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال پھر سے مدرسے کی ابتدا اللہ رب العالمین کے احسان سے ہو چکی ہے، اور دور دراز سے کافی طلبہ بھی ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، اور ایک طلبہ کے اندر کچھ طلبہ جدید ہے اور کچھ ہمارے وہی پرانے قدیم طلبہ بھی ہے الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ تمام قدیم طلبہ بحسن خوبی جانتے ہیں کہ ہر سال جس طرح سے ابتدائی سال کی تعلیم ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے ایک مجلس منعقد کی جاتی ہے جس کے اندر آپ تمام طلباء کو نصیحت اور دوسرے دیگر اصول و ضوابط مدرسے کے ہیں آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال بھی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس مجلس کے اندر نصیحت اور جامعہ کے جو قوانین اور اصول ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اس مجلس میں آپ تمام حضرات کو نصیحت کرنے کے لیے ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان فضیلت الشیخ مولانا عبدالحی سلفی صاحب، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے طلباء کو اپنے قیمتی نصیحت کے ذریعے وعظ و نصیحت فرمائے۔ مولانا عبدالحی سلفی صاحب تشریف لائیں۔
دور دراز سے یہاں تشریف لائے، آپ نے قربانیاں دی، اپنے گھر، اپنے گاؤں، اپنے احباب سب کو آپ نے چھوڑا. اس کا مقصد کیا، اس کی وجہ کیا؟ چھوڑنے سے پہلے وہاں سے جب آپ یہاں پر آئے تو آپ نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنایا ضرور ہوگا کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے. ہم جس مقصد کے لیے ہم یہاں جا رہے ہیں وہ ہے طلب العلم، علم نافع. ہم ایسے علم کی تلاش میں جا رہے ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کام آئے، ہمارے لیے نافع ہو. اور الحمدللہ ابھی ہم موجود. شیخ الجامعہ نے آپ لوگوں کو بتایا ہوگا کہ جامعہ کے جو اصول اور ضوابط اور رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہر ادارے کے اندر میں اصول اور ضوابط ہوتے ہیں اور وہ ادارہ اسی وقت کامیاب ہوتا ہے کہ طلاب اس اصول اور ضوابط کے اوپر عمل پیرا ہو اور اس اصول اور ضوابط سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ. جدید طلباء کا امتحان ہوا، الحمدللہ کامیاب ہوئے، بہت بہت مبارکباد. According to classes, اساتذہ people on under the class. کلاس کے مطابق اساتذہ نے آپ کو اس کلاس کے اندر میں رکھا، الحمدللہ. نیا سال شروع ہوا علم نافع کا. میری التجا اور ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ دل جوئی سے علم دین حاصل کریں. جی، علم دین حاصل کریں اور مدرسے کے جو قوانین ہیں اس پر عمل پیرا ہو، اس پر عمل پیرا ہو. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور دلچسپی کے ساتھ علم دین، علم نافع حاصل کریں. اسی علم دین کے لیے پورا قرآن اترا. واللہ سب کہہ دیجیے پورا قرآن اترا. اسی قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن ہمارے لیے نصب العین ہے اور اسی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، حاصل کرنے دین کو حاصل کرنے کے لیے. قرآن کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی اچھے انداز میں بتایا، بہت ہی اچھا انداز بتایا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ آمَنُوا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. قرآن نے دو جواب دے دیا، بالکل ایسے الفاظ میں بتایا کہ جو واضح ہو گئے کہ عالم اور جاہل، جو علم والا، علم رکھنے والا اور
نہ رکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں۔ یہ کون سا علم ہے؟ علم دین۔ اور اسی علم دین کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ اور دوسری بات آپ ذہن نشین کر لیں، علم دین کے ساتھ وہ کیا ہے؟ آداب اور اخلاق۔ علم النافع کے ساتھ آداب اور اخلاق۔ اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں لیکن اخلاق نہیں ہے، وہ علم آپ کے لیے نافع نہیں ہوگا۔ اپنے علم نافع کو اخلاق کے ذریعے آگے بڑھائیں، انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے گا۔ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں علم نافع کے بارے میں۔ یہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اچھے الفاظ میں بتایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ بہت واضح ہے، very clear ہے، to understand how you must obtain۔ تو اس انداز میں ہم اپنے اندر اپنے زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ، جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ بھاگو۔ اس کے بارے میں اپنی طرف سے اپنی ڈیزائر اپنے نفس سے مت کہو کسی کو علم دین، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اگر ایسا کیا کسی نے اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی نفسانیت کو، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کوئی حقیقت ہے، اور یہ بھی یقین ہے ہمارے لیے اور ہمارا عقیدہ ہے، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، یہ جو اعضاء ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقیناً اللہ کے یہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ والعاص what you say in your life without your knowledge of that deen, which is very important۔ جب تک ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو، علم دین کے بارے میں کوئی مسئلہ کچھ بھی کسی کے سامنے زبان نہ بولے۔ We should tell them, go further, someone who can explain۔ آپ ان کو بتا دیں، ہو سکتا ہے آپ کسی اور سے پوچھ لیں، اس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ علم بہت بڑی نعمت ہے، علم النافع، اس کی قدر کیجیے گا، اس کی حفاظت کیجیے گا، رسماً و وقتاً اس علم کو نہ حاصل کریں، کسی ٹائٹل کے لیے نہیں، خالص لوجہ اللہ۔ And be sincere in your knowledge, which
which can give you benefit in this world and after. اور اپنے اخلاص کو نہ چھوڑیں، اور یہی اخلاص جو آپ اپنے اندر میں یہ صفت ہے اپنے اندر میں پیدا کریں، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کو کام آئے گی. اور یہ ایک اور بات آپ یاد رکھ لیں، عزت. دنیا کو چھوڑیں، یہ نہ کہیں کہ میری عزت وہ کرے وہ کرے، نہیں نہیں نہیں، ان العزت للہ جمیعا، یہ بات ہے. عزت تمام کی تمام اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور عزت اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے. اور اپنے اندر تقویٰ بھی پیدا کریں، یہ ایک دوسری صفت ہے. علم نافع کو تقویٰ کے ذریعے آگے بڑھائیں. اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، یہ علم ہمیں فائدہ نہیں دے گا. یہ صرف ایک ٹائٹل رہ جائے گا. آج ہی سے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر دعا کریں کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ہمیں کامیابی دے، اور ہمیں اخلاص، ہمارے اندر اخلاص پیدا کیا، اور شیطان کے ور غلانے سے ہمیں بچا کیا تھا. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن حمزات الشیاطین وان یظہرون. پڑھتے رہے نماز کے بعد، کیونکہ شیاطین ان لوگوں کو پیچھے زیادہ جو علم نافع، علم دین حاصل کرتے ہیں اس کو اٹھاتا ہے. اور نماز کے بعد اپنی تسبیحات، یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی. نماز پڑھتے فوراً اٹھ نہ جائیں، بیٹھ کر کے آپ دعائے معصورہ پڑھیں. اور جو بھی جتنی دعائیں پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ سے، اسپیشلی آفٹر صلاۃ. یہ بہت مؤثر ہے، اس میں اثر ہے. The greatest means to do after salah. یہ کچھ چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عزیز طلبہ کو کامیاب کریں، استقامت استقلال عطا فرمائے. بہت خوشی ہوئی. اور دوسری چیز ایک میں بھول گیا، اپنے کلاس کے اندر میں حاضری دیں، کلاس کو ضائع نہ کریں وداؤٹ اینی ایکسکیوز. اور کلاس کے اندر اساتذہ کے دروس کو غور سے سنیں اور اس کو لکھ بھی لیں اپنی کتاب میں، بک میں، واٹ ایور. جی آپ اس میں لکھ لیں جو خاص خاص چیز بہت ضرورت ہے، اور مطالعہ کر کے جائیں واللہ. اور جو سبق آپ کو دیا جائے اس کو اپنے وقت کے مطابق اس کو یاد کریں. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کو یاد رکھیں، بہت ضروری ہے. اور مدرسے کے اندر میں ایسی کوئی چیز اپنے اندر پیدا نہ کرے جو ممنوع ہے شرعاً بھی اور مدرسے کے اصول و ضوابط کے خلاف. اور ہمیشہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں. واللہ ہمیشہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو
تو اخلاق کے دائرے میں پوچھیں. کسی استاد سے ملنا ہے تو اخلاق کے دائرے میں ان سے ملیں. اپنے اندر احترام کو انتظام کریں, برقرار رکھیں. یہ تمام صفتیں آپ کو بہت کام آئے گی. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, خصوصاً ہمارے عزیز طلباء کو اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا کہ آپ نے ہمارے دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے ان طلباء کو قیمتی نصیحتوں سے نوازا. اب ان کے بعد میں استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا اسماعیل محمدی سامروی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے طلباء کو کچھ نصیحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقل رب زدنی علما. معزز علماء کرام, عزیز طلباء, اس رب العالمین کا بہت احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا ہے. کیونکہ دنیا کائنات میں جب رب العالمین نے دنیا کو پیدا فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے بہت سارے خزانے کو رکھا ہے. ان میں سب سے قیمتی اور پائیدار خزانہ وہ علم ہے. بالخصوص وہ علم جس علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس علم کے ذریعے رب العالمین کی معرفت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, دنیا میں رہنے سہنے جینے کے اصول اسی علم کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں. دین علم حاصل کرنا اور اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کر دینا, یہ سب سے عظیم قیمتی اوقات جو آپ نے علم دین کے لیے وقف کر دیا ہے, اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس خالق کائنات مالک ارض و سما نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جو سب سے قیمتی پائیدار ذخیرہ جو رکھا تھا وہ علم رکھا, اور حضرت آدم کو سب سے پہلے ہر چیز کا علم سکھایا. اور علم کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ, تربیت کا معاملہ بہت ضروری ہے. اگر آپ علم حاصل کر لیتے ہیں, آپ کے پاس تربیت نہیں ہے, مثال کے طور پر آپ نے علم کے دوران یہ حاصل کر لیا فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے, لیکن آپ کوتاہی کرتے ہیں, تو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت کا معاملہ یہ بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں اس قیمتی اوقات کو آپ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت کے معاملے میں فرائض کی پابندی
اور اسی کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ جو 12 سنتیں ہیں اس کی پابندی کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کو علم کے ذریعے سے معلومات ہوتی ہے. اور تربیت کا یہ معاملہ اگر انسان بہت بڑا مفکر اور مدبر بن جائے، مکمل علم حاصل کر لے، لیکن اس کے پاس تربیت نہیں ہے، اپنی زندگی کے اندر کوتاہیاں کرتا ہے، یاد رکھو وہ علم قابل قبول نہیں، آپ کی زندگی کو برباد کر دے گا. آپ اتنے دور دراز سے رب العالمین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. آپ کے ماں باپ نے اسی لیے بھیجا کہ بہترین انسان بن کر کے دنیا میں رونما ہو، اور ان کے ذریعے سے جو علم حاصل کیا ہے اللہ کی معرفت کو پہچانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پہچانے، تربیت کا معاملہ سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے اوپر ڈھالیں. یہ بہت ضروری ہے. ویسے تو علم کے فضائل قرآن حدیث کے اندر بہت مقامات پر رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے جو چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی تھی اسی کو سامنے رکھتے ہوئے 2-4 باتیں کر کے میں آپ سے رخصتی حاصل کروں گا. ابھی آپ کے سامنے چھوٹی سی آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ نبی آپ علم کے بارے میں دعا کریں، الہ العالمین میرے علم میں اضافہ فرما. حالانکہ عمر بہت عظیم نعمت ہے، چاہتے تو آپ عمر کے بارے میں بھی دعا کر سکتے تھے. دولت کے بارے میں آپ جانتے ہیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں، اولاد بڑی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن رب العالمین نے یہ حکم نہیں دیا کہ ان کے بارے میں آپ دعا کرو. رحمت للعالمین ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، رب زدنی علما، میرے پروردگار میرے ان کے اندر ترقی نصیب فرما. غور کرے پورے قرآن مجید کے اندر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو کہیں پر بھی یہ بات آپ کو ملے گی نہیں، اور نہ کہیں پر رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں دعا کریں، لیکن علم کے بارے میں کہا دعا کریں. رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. 3 باتوں کے بارے میں رحمت للعالمین دعا کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ کے پس منظر اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ علم کے بارے میں دعا کیا کریں. تو یہ دعا ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، الہ العالمین مجھے علم نافع عطا فرما. ویسے تو علم بہت حاصل کر لیتے انسان، لیکن نفع بخش علم کس کو کہتے ہیں؟ ابھی شیخ محترم کہہ رہے تھے، اسی کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں علم کے ساتھ تربیت کا معاملہ ہونا بہت ضروری ہے. آپ علم تو حاصل کر لیتے ہیں، آپ کو سب کچھ معلومات ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن دیکھیے چاہے وہ قدیم طلبہ ہو یا جدید، کتنی کوتاہی ہو رہی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو ساتھ علم کے ساتھ تربیت کا معاملہ سامنے ضرور رکھیے. اسی طرح سے سنت مؤکدہ کی پابندی، اساتذہ کرام کا احترام، تہذیب اور تمدن کے ساتھ رہنا، کس سے کس طرح سے بات کرنا، کون ہمارے اساتذہ ہیں، کون ہمارے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ کیسے بات کی جائے گی، یہ ساری تربیت کے معاملے میں فضیلت الشیخ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اس اصول کیا ہے، آپ کو کس کس طرح سے یہاں پر رہنا ہے. میں موٹی سی بات آگے چلاتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا. پہلے دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع عطا فرما. گویا کہ علم بہت طرح کا ہوتا ہے. دنیا کے اعتبار سے آدمی وکیل بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن اس کے پاس انسانیت نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہوتی،
اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، احکامات الہی کی پابندی نہیں کرتا، دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، حالانکہ علم اس کے پاس بہت ہے، وکیل ہے اور بہت بڑا سائنسداں ہے، کتنا بڑا علم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، علم نافع حاصل کرنے کی کوشش کرو، وعملا متقبلا، اور اس علم کو جس کو تم نے حاصل کیا اس کے اوپر عمل پیرا، جس کو تربیت کے نام سے ہم جانتے ہیں، عملی زندگی بناؤ میرے اسلامی بھائیوں۔ عزیز طلبہ، بہت ضروری ہے آگے چل کر کہ آپ قوم کے نمائندہ بننے والے ہیں، آپ کی عزت ہوگی علم کے بدولت، اور رب العالمین عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حکومت عطا کی تھی کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ وہ علم تھا نا جس کی تعبیر کر کے اس کو باہر نکالا گیا۔ تو علم بہت عظیم چیز ہے۔ وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا، اور حلال روزی کھانا، یہ تین چیزیں جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور میرے اسلامی بھائی اور عزیز طلبہ، آپ یاد رکھیں، سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ کوئی بھی دن کا آپ کو دنیا میں کام ہو، اخلاص سے بغیر کوئی کام، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور سارے طلبہ جانتے ہیں، یہ بار بار ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و مدار عملوں پر ہوتا ہے۔ آدمی جس نیت کے ساتھ وہ کام کرے گا، آپ کو اس کے اندر آپ کو اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اسی وجہ سے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرمائی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ یہاں بھی دیکھیں وزدنی علما، رب نے بھی کہا قل رب زدنی علما، نبی بھی خود کہہ رہے ہیں وزدنی علما اپنی دعا کے اندر۔ تو آپ کو بھی دعا کا اہتمام کرنا پڑے گا، تربیت کے ساتھ ساتھ یہ سارے اصول کا آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے آج جمعہ کا دن بہت فضیلت والا دن ہے، لیکن عزیز طلبہ دیکھیں کتنی کوتاہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانے کی کوشش کیجئے، وہاں پر سورہ نوافل پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، دعا کیجئے، علم نافع جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے مطابق عمل کی دعا کیجئے۔ الہ العالمین ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ علم ایسا خزانہ ہے جو سب سے زیادہ پائیدار اور قیمتی خزانہ، اس سے بہترین کوئی خزانہ دنیا کے اندر رب العالمین نے نہیں بھیجا ہے، کیونکہ علم کے بغیر کوئی بھی کام آپ اچھی طرح سے نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ شکر ادا کیجئے کہ اس رب العالمین نے آپ کو اس علم کے لیے منتخب کیا، چنا۔ اسی وجہ سے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جو علم دین حاصل کرنے آتے مرحبا، آپ کو استقبال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئیں۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے فضیلت و شیخ رکھیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میری طرف سے تھی، انشاءاللہ آپ اس کے اوپر عمل پیرا رہیں گے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، علم کے ساتھ تربیت کا معاملہ ضرور ساتھ میں رکھیں، اور اپنے اساتذہ کا احترام کیجئے۔ اگر کوئی بات، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ادب کے ساتھ استاد کے سامنے آپ پیش کیجئے، وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے، آپ کو بتلائیں گے، آپ کی تربیت کریں گے۔ اس لیے کہ علم اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آپ استاد کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، ورنہ آپ کو علم ایسے حاصل نہیں ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے آپ سے زیادہ میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے فضیلت الشیخ ہمارے شیخ الجامعہ مولانا بکر فلاحی صاحب کو بلاؤں۔ اس سے قبل میں ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم جو پڑھ رہا ہے وہ الحمدللہ ایک شاعر ہے، اور اپنے علم کے ذریعے نظم اور شعر وغیرہ لکھتے ہیں۔ میں رضوان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و فن کی درس گاہ ہے مدرسہ اسلامیہ،
مدرسہ اسلامیہ یہ علوم و فن کا مرکز یہ دینی مدرسہ ادنیٰ سے ہے عالمیت تک کی بہتر درسگاہ حفظ قرآن بھی کراتے ہیں یہاں پر بچوں کو تربیت کی ایک جگہ ہے مدرسہ اسلامیہ مرکز دین ہدا ہے مدرسہ اسلامیہ محتمل ابوبکر صاحب ہیں ہمارے باکمال قابلیت ہے بہت ان میں وہ ہیں ایک بے مثال سامرد صورت میں قائم یہ دینی مدرسہ یعنی یہ گجرات کا ہے خوبصورت مدرسہ میرے رب کی ایک عطا ہے مدرسہ اسلامیہ علم و فن کی درسگاہ ہے مدرسہ اسلامیہ علم کی شمع ہوئی روشن یہاں سے گاؤں میں بن گیا ہے دین کا گلشن یہاں سے گاؤں میں کھانا پینا مفت ملتا ہے یہاں پر بچوں کو ہفتے میں خرچہ بھی ملتا ہے یہاں پر بچوں کو دھڑکنوں دل میں بسا ہے مدرسہ اسلامیہ مرکز دین ہدا ہے مدرسہ اسلامیہ ہے یہاں استاد سارے محنتی اور لاجواب بچوں کو علم و ہنر دیتے ہیں بے حد بے مثال رب کا ہے فضل و کرم ہاں مدرسہ اچھا ہے ہم سبھی کا رہنما ہے مدرسہ اسلامیہ علم و فن کی درسگاہ ہے مدرسہ اسلامیہ یا الہی اس مدرسے پر تیری رحمت رہے نام اس کا ہو بلند یہ رات دن آگے بڑھے اس مدرسے کے سبھی طلبہ ہوں یا رب کامیاب علم و فن کے نور سے چمکے وہ مثل آفتاب بچے بچے کی دعا ہے مدرسہ اسلامیہ علم و فن کی درسگاہ ہے مدرسہ اسلامیہ مرکز دین ہدا ہے مدرسہ اسلامیہ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد رضوان کو بلا رہا ہوں کہ آپ کو کسی حضرت نے انعام دیا ہے
جیسے ہمارے مدرسے کے طالب علم جو مدرسے کے اوپر اور مدرسے کے اساتذہ اور مدرسے کی تعلیم کے اوپر ترانے کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے مدرسے کا اور مدرسے کے اساتذہ اور تعلیم کا تعارف کرا رہے تھے، اب میں ان کے بعد فضیلت الشیخ حافظ ابوبکر فلاحی شیخ الجامعہ مدرسہ اسلامیہ سامرود کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ تمام حضرات کو قیمتی نصیحت سے نوازیں۔ فضیلت الشیخ حافظ ابوبکر فلاحی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ محترم میرے اساتذہ کرام اور میرے عزیز اور پیارے طلبہ، الحمدللہ مدرسہ اسلامیہ سامرود ان کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ یہاں نئے سال کے موقع کے اوپر ہر سال کی طرح واپس جمع فرمایا۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اور دین اسلام کے لیے ہمارا انتخاب کر دیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث اپنے گریبان میں رکھے ہمیشہ، اور صرف اس کا ترجمہ نہیں بلکہ اس کو اپنے دل و دماغ میں اتاری کہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو فرمایا، آیا ہم اس کا مکمل عملی جامہ تو نہیں پہنا سکتے، لیکن کم از کم اس راستے کے اوپر تو کریں۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ سوچئے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، ہم کو بھی پیدا کیا، انسان کو بھی پیدا کیا، جانوروں کو بھی پیدا کیا، اور انسان اور جانور دونوں کو دونوں چیزیں عطا فرمایا، جسم بھی عطا فرمایا اور روح بھی عطا فرمایا۔ جسم بھی عطا فرمایا سمجھ، اور روح بھی عطا۔ اب جسم کو بھی غذا چاہیے اور روح کو بھی غذا چاہیے، نہیں چاہیے۔ جسمانی غذا کی بھی ضرورت انسان کو اور روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے، لیکن جانور اس سے مستثنیٰ ہے۔ جانور کو تو صرف جو ہے جسمانی غذا کی ضرورت اور روحانی غذا کی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ کھائے گا پیے گا، جسمانی ضرورت غذا یعنی کھانا پینا، یہ جسمانی غذا ہے، اور روحانی غذا یہ علم ہے۔ یہ علم ہے، یہ انسان کی روحانی غذا ہے۔ اور اندازہ لگائیے کہ دونوں غذا کی ضرورت ہے، لیکن اس میں زیادہ اہم جو ہے روحانی غذا ہے۔ اس لیے کہ جسمانی غذا جب بھوک لگتی ہے تب کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، جب پیاس لگتی ہے تو پینے کی ضرورت پڑتی ہے، جب پیاس ختم ہو گئی، بھوک ختم ہو گئی ہے، بولو رات میں جو ہے ہر سب کھانا کھا لیا، دعوت میں کھانا کھا لیا، ابھی زمین صاحب اعلان کر رہا ہے کہ دوسری بھی ایک دیگ آئی ہے، چلو کھانے، کوئی آئے گا کھانے کے لیے؟ بولو نہیں بھائی، کیوں کیوں ہے؟ ضرورت نہیں ہے، سیدھی بات ہے، ضرورت نہیں ہے۔ جسمانی غذا جو ہے وہ کھانے اور پینے سے ختم ہو جاتی ہے، فارغ ہو جاتا ہے، لیکن روحانی غذا علم ہے، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔
کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ 1 گھنٹے پڑھ لی مولانا کے پاس تو علم ختم ہو. تو جسمانی غذا کے مقابلے میں روحانی غذا کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن ہم طلبا بھی جو ہیں جسمانی غذا کی فکر زیادہ کرتے ہیں، روحانی غذا کی فکر نہیں کرتے. ادریس بھائی کبھی دیر سے آئے تو مولانا شکایت کرتے ہو کہ آج جو ہے باورچی صاحب دیر سے آئے، چائے وقت پہ نہیں ملی، کسی دن کھانا ذرا لیٹ ہو گیا، بولو تو شکایت کرنے کلیم بھی آتا ہے فوراً بڑی فوج لے کر کہ مولانا جو ہے کل چاول جو ہے بڑے کچے تھے. لیکن 10 سال میں کبھی یہ نہیں کہا کہ آج استاد نہیں آئے تو مولانا ہمارے علم کا نقصان ہو گیا. آج استاد دیر سے آئے، حافظ ابراہیم صاحب لاجپوری آج بہت جلدی چلے گئے. آج وہ تو روزانہ بہت سخت سنتے ہیں تو آج نہیں آئے تو سنانا رہ گیا ہمارا، کیوں نہیں آئے؟ اس کی فکر نہیں ہے. جس چیز کی زیادہ اور جس کے لیے آئے ہیں، ایسا تو کھانے پینے کے لیے آئے ہوتے تو زیادہ تعریف ہماری کھانے پینے کی کرتا ہے. رضوان نے جو ہے مدرسے میں کھانا پینا بہت اچھا ملتا ہے تو لوگ کہیں گے ہمیں کھانا پینا ہی ملتا ہے، پڑھنا نہیں ملتا ہے. تو جس کے لیے آئے ہیں اس کی فکر اتنی نہیں، اور جس کے لیے جس کی ضرورت ہے ہمیشہ اس کی فکر اس کی پیدا کرے. اس کی بھی ضرورت ہے، میں یہ نہیں کہتا اس کی بھی فکر رکھے. جسمانی غذا کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر جو ہے آدمی جی نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ ہر وقت اس کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اس کی فکر ضرور ہے. اس لیے وہ انسان جو صرف جو ہے اپنی جسمانی غذا ہی پر منحصر ہے، روحانی غذا کی فکر نہیں کرتا، علم نافع کی فکر نہیں کرتا، علم نہیں رکھتا، تو فرمان جانور کی طرح ہے. جس جانور کو صرف اسی غذا کی ضرورت ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے اس کا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. جو صرف کھانے پینے کی فکر رکھتا ہے، جسمانی غذا ہی کی فکر رکھتا ہے، روحانی غذا کی بالکل فکر نہیں رکھتا، وہ تو جانور کی طرح نہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ قرآن میں کھینچتا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. ہم نے جہنم کو بہت سارے انسان اور جنات کے لیے بنائی ہے، چھوڑ دیے، وہ سب اس میں داخل ہوں گے. کون ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ، دل تو ہے لیکن جو ہے علم حاصل نہیں کرتا، اس کی طرف لگی نہیں رہے. لا يفقهون بها، سمجھتے ہیں، دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھ ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتے، دیکھتے ہیں دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ، کان ہے لیکن جو ہے موبائل سے گانے سنتے ہیں، موبائل سے نہ سننا یعنی دینی بات نہیں سن رہے ہیں لیکن وہ باتیں سن نہ رہے جس سے سننے سے منع کیے گا، دیکھ رہے ہیں وہ بات دیکھ رہے ہیں جس سے دیکھنے سے منع کیا ہے. تو فرمایا اولئک کالانعام، میں نہیں کہتا، قرآن کی آیت ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بدترین لوگ ہیں. اللہ کا احسان شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی جگہ پہ بھیج دیا ہے، انتخاب کیا ایسی جگہ کیا کہ جس سے ہم جو وعید اس آیت میں قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی ہے اس سے ہم نکل سکیں. تو لہذا یہ جو روحانی غذا جو علم کے طور پر اللہ نے ہم کو دی ہے یا اس کے لیے انتخاب کیا، اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، لگ جائے علم کے ساتھ. جسے مولانا نے بھی کہا عمل علم کے ساتھ. یاد رکھ لو، اپنا عہدہ پہچانو، اپنا درجہ پہچانو کہ ہم کس درجے کے اوپر ہیں. یہ تمہارا لباس جو ہے نا ہمارا، یہ ہم کو دوسرے سے الگ کر دیتا ہے. کئی مرتبہ بچے آتے ہیں کہ تو ہم نے یہ کیا پھر بھی ہم کو لوگ بولتے ہیں، وہ تو وہ کرتے ان کو کچھ نہیں بولتے ہیں. ارے بھائی اسی سے اندازہ لگاؤ کہ تمہارا درجہ کیا ہے. ہم تو آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور لوگ قتل بھی کر جاتے ہیں تو چرچا تک نہیں ہوتا. یاد ہم چھوٹی سی بھی غلطی کریں گے تو وہ جو ہے گناہ کبیرہ میں تصور کیا جاتا ہے. گناہ کبیرہ میں ہم
اس کو سمجھیں، سنتوں کی نمازوں کی پابندی کریں. اب ابھی بہت لگ گیا ہے کہ 1 بجے چھٹی ہوگی اور نماز کتنے بجے ہوگی؟ 15 منٹ کا ٹائم اسے لے لیا ہے کہ بھائی ظہر کی 4 رکعت سنت جو ہے سنت مؤکدہ ہے، 12 رکعت میں سے یہ مولانا بتلا ہے تو وہ نہیں پڑھتے، کلاس میں بیٹھے ہیں مستی کرتے ہیں، شور کرتے ہیں. ارے بھائی مقتدا بننے جا رہے ہیں، مقتدا بننے جا رہے ہیں، سنتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے. رات میں کبھی اٹھ جاؤ 4 بجے، تہجد میں اٹھا کرو، تہجد میں وَبِاللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا ہمیشہ پڑھتے ہیں. اللہ سے مانگو، اس وقت کے سبق یاد نہیں ہوتا. دیکھو کیسے اللہ کا آسمانی دنیا پہ آنے کا وقت ہے. روزانہ ایک فرشتہ اس وقت اعلان کرتا ہے اللہ کی جانب سے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہ طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں. ایک جگہ پہ بیٹھ کر جو ہے اللہ سے مانگو، گناہ طلب کرو، اپنے گناہ سے معافی طلب کرو. دیکھو کیوں فائدہ نہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں اخلاص، جیسا بھی بتایا اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے. ریاکاری کرو گے کوئی فائدہ نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کی ابتدا جو ہے باب قائم کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. کیا باب قائم کیا؟ بولو. وحی کی تو حدیث کون سی آنی چاہیے؟ بولو. کہ آپ پر پہلے وحی کیسے شروع، یعنی غار حرا میں آپ گئے تھے، حضرت جبرائیل آئے اور وہ جو مشہور حدیث اقرا ما انت بقارئ، وہی حدیث پہلے بیان کرنی چاہیے. لیکن بیان ہو بلکہ پہلے حدیث بیان کی انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. اس سے اشارہ کہ امام بخاری بظاہر ترجمۃ الباب سے کوئی موافقت نظر نہیں آتی. اشارہ اس بات کی طرف کر رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ پڑھنے حدیث پڑھ رہے ہو، حدیث کا علم حاصل کرنے بیٹھے ہو تو اس سے پہلے وحی کا علم، کیف کان بدء الوحی، علم وحی حاصل کرنے بیٹھے ہو اس سے پہلے اپنی نیت کو خالص خلوص نیت. یاد رکھو خلوص نیت دوام نعمت کا سبب. اچھی نیت کرو گے تو جو نعمت اللہ نے دی وہ نعمت برقرار رہے گی، جاری. اور اگر نیت میں اخلاص نہیں ہوگا، بری نیت ہوگی، وہ زوال نعمت کا سبب ہے. جیسا کہ سورہ نون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے آزمایا ان کو جیسا کہ باغ والے کو آزمایا. مفسرین اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یمن کا دار السلطنت صنعاء، آج بھی میرا صنعائی، اس کے قریب کی ایک بستی کا وہاں سے پاس کا 6 میل دور زروان نام ہے اس کا یہ واقعہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وہاں ایک آدمی تھا، اس کا ایک باغ تھا، بہت اچھا باغ. باغ میں ہر سال بہت اچھے پھل آتے تھے. جب باغ میں پھل کے توڑنے کا وقت آتا تو اس وقت اس بستی کے غریب اور مسکین کو وہ باغ میں لے جاتا، وہاں باغ میں لے جا کر بٹھاتا اور پھر وہ باغ کے پھل توڑے جاتے اور اس کے 3 حصے کرتا. کتنے حصے کرتا؟ ایک حصہ وہاں ان غریب اور مسکینوں کو دے دیتا، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتا اور ایک حصہ اپنے لیے. اچھی نیت کے ساتھ ہر سال اس کا یہ معمول، ہر سال اس کا. جب وہ آدمی انتقال کر گیا، مر گیا، اس کے بعد اس کے والد اس کے بیٹے بنے. 2 بیٹے تھے. تو بیٹے نے کہا کہ یار میرا باپ تو بیوقوف تھا، کیا کہہ رہا ہے، محنت ہم کریں اور دے کسی اور، محنت ہم کریں اور دے کسی اور کو. ہم یہ نہیں کریں، ہم کسی کو غریب مسکین کو دینے والے. نیت میں کیا آ گئی؟ خرابی. دیا نہیں ہے، نیت میں خرابی آئی. دیکھنا سمجھنا ہے. نیت میں جب باغ کے پھل کے ٹوٹنے کا وقت قریب آیا، ہر سال تو ایک ہی وقت ہوتا ہے پھل کے توڑنے. ان کو پتا ہے کہ جس وقت میں ہمارا باغ پھل توڑتا تھا اس وقت میں توڑیں گے تو سب مسکین لوگ تو وہاں پہنچ جائیں گے. ان کو پتا ہے. ایک کام کرتے ہیں، ہم رات میں فجر بھی توڑ ڈالیں، جلدی جائیں. کیا کریں
جائیں گے. ادھر یہ نیت کی خرابی, ادھر اللہ کا عذاب. خرابی نیت کی خرابی ہی زوال نعمت کا سبب ہے, چاہے اس پہ عمل نہ ہوا. واقعہ بتا, نعمت خرابی, نیت کی خرابی سے نعمت ختم ہو گئی. ابھی تو عمل تو نہیں کیا تھا نے. رات میں نیت کی, صبح میں نکلے گئے تو وہاں اللہ کا عذاب رات میں اس باغ کے اوپر آ گیا, چٹیا میدان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ باغ جو ہے بالکل چٹیا میدان ہو گیا. جب باغ کے پاس پہنچتے ہیں تو خود سمجھتے ہیں کہ یار باغ نظر نہیں آتا. فلما رأوها قالوا انا لضالون. جب دیکھا تو سمجھ رہے کہ شاید ہم راستہ بھٹک گئے. صبح میں آئے, کیا کہہ رہے, راستہ بھول گئے. ہمارا یہ باغ تھا, یہ باغ نہیں ہے, راستہ بھول گئے. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں, اللہ کا بل نحن محرومون. بل نحن, دیکھو خراب نیت کا اثر کیا ہو. جب نیت خراب کرتا, اخلاص نہیں ہوتا, نعمت کا زوال. اور اس کے باپ کی نیت اچھی تھی, اچھی نیت دواوی نعمت کا سبب. نعمت ہمیشہ ہے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے پھلوں میں اور اس میں خوب برکت دیتا ہر مرتبہ. اسی لیے اچھی نیت کے اوپر اسی کے تحت ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان کیا ہے. وہ بیان کرتا ہوں نیت کا اثر کیسے ہوتا ہے, خراب نیت کا اثر کیسے ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں نکلے اور سفر میں اپنے ساتھ ایک شاگرد کو لے لیا, ساتھ میں چلے گئے. اور اپنے ساتھ جو ہے کھانے پینے کا, میں نے کہا سفر میں توشہ چاہیے, تو 3 روٹیاں. کتنی روٹیاں لی, کتنی روٹی, 3 روٹیاں ساتھ میں لی. نکلے تو آگے ایک جگہ قیام کیا راستے میں نہر کے پاس, اور اس سے کہا کہ چلو کھانا پینا نکالو. اس نے نکالا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ 3 روٹیاں اس میں سے ایک تو کھا لے, ایک میں کھا لے, ایک باقی رہنے دینا, وہ آگے جا کے ہم اس کا کھانے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کا کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کھائی, اور جو ان کا ساتھی تھا اس کو بھوک زیادہ لگی کہ دونوں کھا لیا. کتنے کھا لی, صاحب کا طالب علم ہوگا تو کیا کر لیا, اچھا لگا ہوگا تو کیا کر لیا, ایک کی بجائے دونوں چپٹ گیا. اب آگے گئے, حضرت عیسیٰ کو تو پتہ نہیں ہے, آگے دوسری منزل پر جہاں ٹھہرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا روٹی لاؤ, کھانا لاؤ. تو کہنے لگا کہ حضرت وہ جو ہے ہم کھانا کھا رہے تھے تو میں اور آپ کھانا ہوا, کتا آ گیا اور وہ روٹی کھا گیا. کیا کہنے لگا, ایک کتا آ گیا اور وہ روٹی کھا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کی نیت صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس کو کہا کہ کام کر چل, 3 مٹی کے ڈھیر بنا. کتنے مٹی کے ڈھیر, کتنے بنا, 3 ڈھیر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. بہت سارے معجزات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک حضرت عیسیٰ نے کہ اللہ ان تینوں ڈھیر کو سونے کا بنا دے. کس کا بنا دے, گولڈ کا بنا دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تینوں ڈھیر کس کے بنا دیے, سننا ہے, کس کے بنا دیے, تینوں ڈھیر اس کے سونے کے, گولڈ کے بن گئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا, جو شاگرد تھا نا, اس سے کہا, کیا کہا, سنیے بھائی یہ بات, اس میں 1 ڈھیر تیرا, 1 ڈھیر میرا, اور 1 ڈھیر جس نے روٹی کھائی تھی نا, جو کتا وغیرہ جو روٹی کھا گیا تھا, وہ 1 سونے کا ڈھیر اس کا. اب ڈھیر کس کے تھے, بولو, سونے کے ڈھیر. اس نے کہا حضرت عیسیٰ وہ تو میں ہی کھا گیا. کیا کہا اسے, کہ وہ ڈھیر کو تاکہ مجھے 2 مل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امتحان کے لیے کیا تھا کہ اس کی بات صحیح ہے, تو کہا وہ میں نے ہی کھا لیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری نیت میں خرابی ہے, تیری, جب تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا.
अब तू मेरे साथ सफर नहीं कर सकता, मैं अब आगे जा रहा हूँ, तू यहाँ ही ठहर। ये तीनों देर तेरे पास ही रख, उस पे काम करता। रात का वक्त था, उसने देर उठाने की कोशिश की, उठा नहीं सका। तो कहा चल अभी मैं रात में यहाँ ही सो जाता हूँ, सुबह में बैलगाड़ा कुछ भी ला के जो है वो मैं ले जाऊंगा। ये नियत की उसने। उधर रात में 4 डाकू निकले। कितने? 4 डाकू निकले, चोरी करने वाले जो होते हैं। तो उन्होंने देखा सोने के ढेर पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? अरे एक आदमी वहां इबादत के लिए खड़ा है, तुम चारों उसकी विकेट गिरा दी। क्या कर दी? चारों ने उसको मार दिया, खत्म कर दिया। अब वो 4 भी कह रहे हैं कि चलो देर के बाद अपने महफूज रखते रहते हैं और सुबह में जो है उस देर को ले जाएंगे। रात में चारों वहां ही सो गए। सुबह में उठे तो वो सोचते हैं कि देर 4 है और हम कितने हैं? देर 3 और हम कितने हैं? हिसाब किताब में बराबर नहीं होगा, एक आध किलो विकी इसमें क्या करनी पड़ेगी? तो वो 3 आदमी एक साथ कहते हैं कि काम करते हैं, सुबह में एक को नाश्ता के लिए भेजेंगे, जब नाश्ता लेकर वो वापस आएगा तो उसकी विकेट अपने गिरा दे। चलो सुबह में उठते हैं तो चारों मशवरा करते हैं कि चलो पहले अपने खाना पीना खाते हैं। एक आदमी को कहा जा तो शहर में नाश्ता लेने जा, नाश्ता लेकर आ, फिर नाश्ता लेकर आएगा, खाएगा, उसके बाद हम जो है सब फैसला करेंगे। नियत क्या थी कि वो आवे तो उसकी विकेट। तो वो एक आदमी जो है कहाँ गया? बोलो। ये तीनों ने ये नियत, किसी का बुरी नियत का असर, तीनों ने ये नियत। वो नाश्ता लेने जो गया वो सोचता है कि यार 4 आदमी हैं, अगर मैं इन तीनों की विकेट गिरा दूं तो ये तीनों देर किसके हो जाएंगे? हैं? तो उसने पहले खुद नाश्ता कर लिया और उनके लिए जो नाश्ता लाया उसमें जहर मिला दिया। क्या कर दिया? उनके लिए जो नाश्ता लाया वो उसमें क्या मिला दिया? जहर मिला दिया। अब वो वापस आया तो वो तैयारी थे, तलवार लेकर खड़े थे, तो वापस आया तो उसकी विकेट इन्होंने बोलो उसको मार दिया, खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद ये तीनों क्या किए? खाने बैठे। क्या बैठे? नाश्ते में क्या था? बोलो जहर था। तो जहर का असर इन तीनों के ऊपर भी पड़ा। तो ये तीनों भी 3 ढेर पड़े। कितनी लाशें पड़ी है यहाँ? बोलो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर से वापस वहां आते हैं तो देखते हैं कि तीनों ढेर वैसे ही मौजूद और वहां कितनी लाशें पड़ी है। बड़ा अफसोस किया। इसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बुरी नीयत से बचो। बुरी नीयत अपनी हलाकत का भी और दूसरों की भी हलाकत का सबब बनता है। देखा है आपने कैसा सबब बना। लिहाजा इन तमाम चीजों का ख्याल रखे, इखलास से नीयत के साथ जो है अपने काम को मजबूती से रखे और जो है दूसरे इल्म के साथ जो है वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। जो वक्त तय किया जाता है उसी के ऊपर हाजिरी जरूरी है। क्लास की हाजिरी, दर्सगाह की हाजिरी और दूसरी बात जो वक्त मगरिब के बाद इशा बाद खाने का जो एक वक्त शेड्यूल आपको बताया जाता है उसकी पाबंदी। आज जो है यूरोप और ये भाई वगैरह मौजूद है, ये हमसे आगे क्यों है? पूछे क्या वक्त की क्या कदर है? एक मिनट की भी वहां रियायत नहीं होती, चाहे कितने साल पुराना आदमी क्यों ना हो। लेकिन वक्त की पाबंदी इतनी है कि आज वो हमसे आगे क्यों है? हम तो कहते हैं यार चलो आज खाने की दावत है तो आज रात में पढ़ना है, वहां खाने की दावत में चले गए, ये हो गया वो कल हम नहीं पढ़ा, वहां का सबक मत पढ़ा। अरे भैया तो आखिर अमल लिया हुआ इला दिन, आज का काम कल पे मत छोड़ो। काम का बोझ बढ़ता जाए, काम का बोझ आगे कामयाब नहीं होता। इसलिए वक्त की पाबंदी, जो काम दिया गया है, जो सबक दिया गया है उसको रोजाना पाबंदी से याद किया जरूरी सबक। और जो हिफ्ज के हैं वो हिफ्ज किया, उससे जो है सलाहियत बढ़ती है, आगे बढ़ता है, उसकी पाबंदी करे। और जो है इसी के साथ अभी रूम वगैरह का तो आपका हमने तय कर लिया कौन कहाँ रहेगा क्या नहीं है। तो आज इस साल एक तो बात आप ये समझिए कि 2 क्लास बड़ी है कि नहीं बड़ी है? बोलो। एक तो सादिसा यानी अरबी क्लास में एक दर्जा बढ़ा और इसमें एक दर्जा बढ़ा। आपको पता है पहले से कि दर्जा में किसी को रखता नहीं, तो 2 रूम तो हमको इसी में आपके नीचे के दरमियान के 2 रूम जो है
वो इस मरतबा किसमें सेट हो जाएंगे, क्लास में, उसमें कोई रहेगा, नीचे एक ही रूम में रहने के, सीधी बात। हमने सेट कर लिया, उसकी भी आप ये रखें, ये नहीं कि भाई हमको ये क्यों नहीं मिला, इस मरतबा तो पूरा बदल चुका है, लेकिन अच्छा ही निज़ाम किया है। उसमें और भी कोई तकलीफ हो, परेशानी हो तो आप भी मुझे मिल सकते हैं इंशाअल्लाह, ये समझे। तो अभी गाड़ी साहब वगैरह बैठेंगे, आपको बतलाएंगे तो उसकी पाबंदी करें। और असर के बाद का और नमाज जो है, अरबी क्लास के तलबा जो हैं बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ते तो वही रखे, और शोबा हिफ्ज़ के तलबा जो हैं छोटी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ ही उसको पाबंदी करें। और जो है आपको जो कमरे वगैरह दिए जाते हैं उसमें सफाई का एहतमाम करें, बिल्कुल नहीं। खुद की सफाई तो बहुत करते हैं, खुद तो बराबर आते हैं और खुद जो है मेकअप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और खुद तो बहुत साफ रहते हैं, लेकिन उनका कमरा वगैरह अगर आप देखने जाओ, हमारा मस्जिद ना गया तो पूछो यही था, भाई उनको क्या बताया, पूछो आप लोग ही रहते थे, गए तो कचरा मौलाना बैतुल खला उसमें रख के चले गए, ना कोई देखे ना, वहां के रहने वाले क्या करें बोलो, हुआ कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं, चले ऐसा अपनी जगह पे भी साफ सुथरा कौन है, आपको कहा कि बार-बार कचरा पेटी का डब्बा ले लिए सब उसमें डालो, और हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में 2 दिन गाड़ी मुकर्रर कर दो, है कहा। अब तो यहाँ ही रोजाना लेने आता है कचरा वाला, तो सुबह में यहाँ ही रख दो, गाड़ी आती है लेने के लिए, तो चलिए जाके देख, रखने जाने की भी जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से आती है, वो देख लेंगे, तो वहाँ सुबह में एक मदरसे के पास रख दो, लेकिन साफ सफाई का इस्तेमाल करो। अब साथ अभी आएंगे, साफ सफाई का खूब है, नज़ाफ़त शत्रुल ईमान है, ईमान का एक हिस्सा है, साफ सुथराई और रूम वगैरह की सफाई बहुत ज़रूरी है, तो लिहाजा उसकी एक अच्छा निज़ाम बनाइए। ये बहुत बड़ा काम है, एक अच्छे निज़ाम से काम करेंगे तो जो है रोज़ाना का काम बहुत आसान हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो लिहाजा सफाई का खूब एहतमाम करें। असर के बाद जो है आधा घंटा जो है हमने तय किया हर साल की तरह, उसकी भी पाबंदी के साथ दोनों जगह कुरान मजीद की तिलावत करें। अभी तो वैसे भी असर से मगरिब का टाइम बहुत बड़ा है, कितना करेंगे, तो आधा घंटा जो है असर के बाद जो है दोनों मस्जिद में जो है कुरान मजीद की तिलावत वगैरह का एहतमाम करें, नमाजों को पाबंदी के साथ अदा करें। आपके खेलने वगैरह का मैदान मौजूद है, असर के बाद आप लोगों को खेलना कूदना चाहे उसमें वो मौजूद है तो करिए, लेकिन पढ़ाई वगैरह में उसकी वजह से असर नहीं होना चाहिए। तालीम अपनी जगह पर असर के बाद में थोड़ी जो टाइम हो उसमें निकालें, तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों के ऊपर खूब जो है मेहनत करें और मदरसे की चीज़ को अपनी चीज़ समझें। जैसे अपनी चीज़ की क्या है, कैसे इबादत करते हैं, अब यहाँ क्रिकेट खेलने की जगह यानी वो काट खोट आते हैं, सब करते हैं, तो कोई देखता है भी कहता नहीं है, अरे भाई जो बड़े बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, तो उनकी भी फर्ज बनता है कि भाई कोई काम गलत हुआ उसको रोके, ना माने तो फिर हमको बोले, पहले खुद तो रोके ना, रोके तो है, बुराई देखे तो बुराई को रोकने का हुक्म है कि नहीं है, बुराई देखे तो रोकने का हुक्म है कि नहीं, हाथ से रोके, जबान से रोके, वो दिल से बुरा जाने का किसमें आता है, तो उसके मात्र हाथ से भी रोक सकते हैं, जबान से और हाथ से पहले दो भी अमल करें, यहाँ दिल से बुरा जानने वाली बात नहीं चलती है, ये दो भी अमल करना है। तो लिहाजा अगर कोई बुराई हो रही है, गलत काम हो रहा है किसी भी लिहाज से, उसको रोके, तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत भी लग चुका है, कल से इंशाअल्लाह तालीमी सिलसिला भी शुरू हो ही जाएगा, क्लास भी लग गई, हमारे असातिज़ा भी सब आ चुके हैं, नए उस्ताद भी आए हुए हैं, असातिज़ा का एहतराम कीजिए, अदब कीजिए और जो है उनके साथ खास खूब इल्म हासिल करें, वो आपके पीछे इसीलिए तो आए हैं, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो लिहाजा उनकी खिदमत जो भी कुछ मौका हो वो भी कीजिए, उससे जो है फ़ायदा होता है, तो लिहाजा असातिज़ा का एहतराम दिलों में रखिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला पूरा साल हमें आफियत और इत्मीनान से गुजारने की तौफीक अता फरमाए और मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
शेख मौलाना बकर फलाही हफिज़हुल्लाह के कीमती नसीहत से हम तमाम हजरात को नवाज रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग, तमाम लोगों ने बहुत ही उम्दा नसीहत फरमाई और हम तमाम को उसके ऊपर अमल करना चाहिए। जब हम उसके ऊपर, इन कीमती नसीहतों के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम एक काबिल तालिब इल्म और हमारे अंदर जो दीन इस्लाम का इल्म है वो खालिस इल्म हमारे अंदर बसेगा और हमारे दिलो दिमाग के अंदर उतरेगा। दूसरी बात ये कि हम जो तालीम और इल्म ले रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखने के लिए आए हैं, उसके ऊपर सबसे पहले खुद अमल करें। सबसे पहले खुद अमल करें। जैसे हदीस किताब और फिक़ह वगैरह की किताब पढ़ाई जाती है तो हमारी जिंदगी के अंदर, मामलात के अंदर जो आम अमल है उसके ऊपर अमल करें। अब और जब ये हम आजमाएंगे, हदीस पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमें बहुस्न खूबी ये मालूम हो जाएगा कि जो हदीस हमने पढ़ी है, जो मसला हमने पढ़ा है, उस पर हम अमल करेंगे तो वो हदीस हमारे नजरों के सामने रहेगी, हमारे दिल के अंदर, दिलों के अंदर रहेगी, क्योंकि हमने उस हदीस को पढ़ के उस पर अमल किया है। हदीस और मसले को पढ़कर उसके ऊपर अमल किया है तो वो हदीस वो हमें याद रहेगी और कहीं भी हमें किसी भी वक्त नसीहत वगैरह और तकरीर के लिए हमें बुलाया जाए अचानक, इसको ना बर्दाश्त, तो हम उस मौजू के ऊपर, उस हदीस के मुताबिक हम आवाम के सामने, लोगों के सामने उसके मुताबिक कुछ बात रख सकेंगे। तो सबसे पहले जो हम तालीम और इल्म हासिल कर रहे हैं उस पर अमल करें। उसके बाद उस पर बस न किया जाए, बल्कि तालीम हासिल करने के बाद उस पर अमल करने के साथ साथ हमने जो सीखा है, जो इल्म हासिल किया है, हमारे जो छोटे भाई है, छोटी क्लास के अंदर है, जैसे मकतब वगैरह नाजरा के अंदर है, इस क्लास के अंदर है, उनके अंदर जो कमी वगैरह हम पाते हैं, हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम उनकी भी इस्लाह फरमाएं। जैसे नमाज वगैरह, दुआ वगैरह, और जो हाफिज और कारी है, तजीद वगैरह जानते हैं, तो वो हमारे छोटे छोटे भाई और हमारे दूसरे भाई जो हाफिज गैर हाफिज है उनको कुरान सिखाए, तजीद वगैरह सिखाए, और जो अहम मसाइल है जिससे वो नावाकिफ है उनको बताया जाए। नमाज किस तरह पढ़ी जाए, किस तरह अदा की जाए, नमाज के अंदर क्या पढ़ा जाता है। लिहाजा अब मैं ज्यादा न कहते हुए आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए और जो कमरा वगैरह रहने के लिए आपके लिए तकसीम किया गया है, हाफिज अमीन साहब को बुलाऊंगा कि वो आए और जो कमरा, मैं हाफिज अमीन को बुलाऊं उससे कबल हमारे मेहमान जो यही सामरोद के हैं लेकिन इंग्लैंड में रह रहे हैं, मैं उनको
कुछ बातें पेश करने के लिए दावत देता हूँ कि वो आए और हमारे तलबा को कुछ बातें पेश करें। मोहतरम इमरान भाई आए और हमारे तलबा को, हमारे स्टूडेंट को कुछ बातें बताएं। सबसे पहले मैं हमारे प्यारे दोस्त और मदरसा के मैनेजर साहब, सैफ अबू बकर फलाही साहब का और तमाम उस्ताद मौलाना साहब और तमाम मदरस के स्टूडेंट का बड़े दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आप सब ने अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम के लिए हमें दावत दी। अल्लाह इसको कबूल फरमाए और बरकत अता फरमाए और आपके इल्म में अल्लाह इजाफा करे और कामयाब करे। ये हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह हमारे अबू बकर फलाही साहब के जो कुर्बानियाँ हैं ये मदरसा के लिए और हमारे बने जो है वो मौलाना इस्माइल साहब, उसने भी काफ़ी कुर्बानी दी है मदरसा के लिए और हमारे चाचू जान शेख अब्दुल हई मौलवी साहब जो साउथ अफ्रीका से आए हैं, माशाल्लाह उसका भी बड़ा साथ सहकार और बड़ी कुर्बानी है मदरसा के लिए। अल्लाह ये सब कुर्बानी को कबूल फरमाए और दीन दुनिया दोनों जगह पे अल्लाह कामयाबी अता फरमाए और उसके स्वाब के मुक़्तदर बनाए इंशाअल्लाह। जितने भी हमारे उस्ताद मौलवी साहब, देव साहब, जितने भी उस्ताद हैं जो पूरे दिल से मेहनत करके आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, माशाअल्लाह, उसको भी अल्लाह मियाँ और तालीम में इजाफा करें और दीन और दुनिया में कामयाब करें और रिवॉर्ड मिले इंशाअल्लाह। आप सब स्टूडेंट को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। माशाअल्लाह आप सबका एडमिशन सामरोद इस्लामिया मदरसा के अंदर माशाअल्लाह हो गया। मेरी दुआ है आपके सबके साथ कि आप तो इम्तिहान लगा के पढ़ें और जो उस्ताद आपको सबक दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और उस पर मेहनत करें और अल्लाह मियाँ आपको
सिलसिले आए हैं, हिफ्ज़ क्लास है, मौलवी क्लास है, अरबी क्लास है, इंग्लिश क्लास है, इस्लामिक स्टडी है और दुनियावी स्टडी, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ आपको कामयाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जितने भी बच्चों को मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह बड़े मासूम और बड़े खूबसूरत है माशाअल्लाह। अल्लाह मियाँ ने बड़े दूर से नवाजा है आप सबको, और जो तालीम आप हासिल कर रहे हैं वो दुनिया और आखिरत के लिए है माशाअल्लाह। जितनी दुनिया और आखिरत के लिए है माशाअल्लाह। ये बड़े खुश नसीब हैं आप जो आपको ये तालीम मिल रही है। अल्लाह मियाँ स्पेशल लोग को चुनते हैं, हिफ्ज़ क्लास, मौलवी क्लास, अरबी क्लास, सबको ये ज़हन, ये अकल सबको नहीं मिलती। ये अल्लाह मियाँ स्पेशल उस बंदे को, मुसलमान को चुनते हैं जिसके कुरान में, जिसके हाथ, जिसके दिल के अंदर कुरान अल्लाह मियाँ बसा रहता है। तो आप लोग बड़े नसीब गुजार हैं माशाअल्लाह, और हमारी दुआ आपके साथ है। अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करें। और हमारे मैनेजर अबू बकर साहब फलाही साहब को और अल्लाह मियाँ इल्म से नवाजे, और जितने भी हमारे मौलाना हैं, जैसे हमारे बने मौलाना इस्माइल और हमारे काका जान भाई शेख एहसान इलाही मौलवी साहब, और हमारे काका जान भाई अब्दुल खालिद साहब, और हमारे चाचू जान मौलाना अब्दुल ईद जो साउथ अफ्रीका से आए हैं, उसका भी बड़ा दिल से शुक्रगुजार करता हूँ माशाअल्लाह कि ये प्रोग्राम में आए। और हमारे कारी साहब और भी जितने उस्ताद हैं, सबका बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ कि दीन के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इस दीन में कामयाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह, और दोनों जहान में आपको इसका शौक अता फरमाए। अल्लाह मियाँ कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो इसी के साथ ये तकरीबन मजलिस ख़त्म होने जा रही है, और मैं मेहमाना खुसूसन मौलाना अब्दुल हई साहब और हमारे भाई इमरान भाई, इनका मैं तमाम मदरसे के ज़िम्मेदारों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी दावत पर लब्बैक कहकर यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमारी इस मजलिस को उन्होंने अपने वक्त निकाल कर जो हैं उसके चार चांद लगा दिए हैं। अल्लाह ताला उनके आने को कबूल फरमाए, और इस तरह ये मदरसे के सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, और मदरसे के सिलसिले में और ज़्यादा मेहनत करने के अल्लाह को तौफीक अता फरमाए। तो लिहाजा अब हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। मौलाना कारी अमीर साहब और अब्दुल खालिद और दूसरा साथीज़ा हैं, वो आपके साथ बैठ कर जो आपकी रिहाइश का और वगैरह का जो इंतज़ाम है वो बैठ कर आपके साथ अभी तय कर लेंगे। तो लिहाजा आप अपनी जगह जो तय हो जाए उसी में आज से